پہلے تو ہم میئر سے حساب مانگتے ہیں 13 ارب روپے کے 4 بجٹ کا، کہ جو ہمارے ٹیکسوں سے انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے ہمارے پیسے ہم پر نہیں لگائے، جو اختیار ان کو نہیں ملا اس پہ تو وہ کرپشن نہیں کر سکے، لیکن جو اختیار ان کے پاس ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اس کا تو پہلے حساب دیں، پھر ہم سے کہیں کہ ٹیکس نہ دیں۔ اور پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے جو کام کر رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی سے صرف لیتے ہیں، کراچی کو دیتے کچھ نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ جیمز بانڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے وسیم اختر صاحب کو، اس وقت ان کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا چاہیے کہ جو لوٹ مار وہ پچھلے 30 سال سے ایم کیو ایم کی صورت میں مل کر اس شہر کے ساتھ کرتے رہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم نے کے الیکٹرک کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے، جس میں ہم نے عدالت عالیہ سے استدعا کی ہے کہ سندھ حکومت اور سندھ پولیس کو ہدایت کی جائے کہ کے الیکٹرک کے خلاف FIR دفعہ 302 اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی جائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب لوگ FIR کٹوانے کے لیے تھانوں میں گئے تو پولیس نے FIR کاٹنے سے انکار کر دیا، اور باقاعدہ پولیس کی طرف سے تو یہ انسٹرکشنز تھانوں میں گئیں کہ کے الیکٹرک سے پوچھے بغیر کوئی FIR کاٹی نہ جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جس کے خلاف FIR کٹ رہی ہو تو پولیس اگر پہلے اس سے پوچھ لے کہ بھائی میں تمہارے خلاف FIR کاٹوں کہ نہیں کاٹوں، اور اگر وہ کہے نہیں کاٹو تو نہیں کاٹنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہو رہا ہے جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں کے الیکٹرک بھی شامل ہے، اور چونکہ پولیس سندھ حکومت کے ماتحت ہے اور سندھ حکومت نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی، تو ظاہر ہے یہ سب ایک ملی بھگت ہے جس کے نتیجے میں یہ عمل ہو رہا ہے۔ کے الیکٹرک کو حکم دیا جائے کہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 5 کروڑ کی رقم بطور ہرجانہ ادا کرے۔ یہ جو تانبے کے تار یہ چوری کر کے لے گئے ہیں اور ایلومینیم کے تار انہوں نے لگا دیے ہیں، اور انفراسٹرکچر پر جنہوں نے پیسے نہیں لگائے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور لوگوں کو بھاری بھاری بل پکڑا دیتے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کراچی کی صورتحال بدترین ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں کہ تمہارے کھمبوں میں کرنٹ آ رہا ہے اور تمہاری تاریں گر رہی ہیں، اور اس میں تمہارے پاس وہ سسٹم فیل ہو گیا ہے کہ جب تار ٹوٹتی ہے تو خود بخود اس میں سے جو ہے وہ بجلی کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم موجود ہے، لیکن جب وہ کام نہیں کر رہا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خود نیپرا کی رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ $361 ملین کے الیکٹرک کو اپنے انفراسٹرکچر کو اور ٹرانسمیشن کو بہتر کرنے کے لیے کرنا تھا، انہوں نے وہ پیسے نہیں لگائے اور صرف انہوں نے لوٹ مار پر توجہ دی ہے۔ آج بھی وہ نیپرا میں گئے ہوئے کہ ان کو 21 ارب روپے اور دیے جائیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ نیپرا کے الیکٹرک کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ملک میں قوانین، آئین اور عدالتیں موجود ہونے کے باوجود مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، صرف ریمارکس دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، یہ ساری پارٹیاں گزشتہ طویل عرصے سے کے الیکٹرک کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتی رہی ہیں، ان کے مالی مفادات وابستہ ہیں، ان کی الیکشن کیمپین پہ ابراج گروپ فنڈنگ کرتا رہا ہے، اسی لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اوور آل فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ ان بے نامی اکاؤنٹس کے اندر پیسے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور کے الیکٹرک کا اس میں کتنا شیئر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لوگ جب 40 کی تعداد میں یہاں پر ہلاک ہوئے تو وزیر اعظم صاحب نے بیان دینے تک کی زحمت نہیں کی، وہ آ کر تعزیت تو لوگوں کے ساتھ کیا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ کھمبوں میں کرنٹ اور بڑے پیمانے پر اموات سے عوام الناس میں شدید دہشت پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے بارش میں گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو ٹیرر انہوں نے پھیلایا، اس پر ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، ان پر قتل عمد کا مقدمہ بنتا ہے، اس لیے کہ قتل خطا وہ ہوتا ہے کہ جو انجانے میں ہو جاتا ہے، اور جب پتہ ہے کہ اس میں کرنٹ آتا ہے اور آپ میجرز نہیں لے رہے اور مال ہڑپ کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں اور پیسہ نہیں لگا رہے اور نیپرا کے کہنے کے باوجود، کورٹس کے کہنے کے باوجود نہیں کر رہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 302 کا مقدمہ ہے جو ان کے بڑے لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں میئر صاحب نے ایک FIR کٹوائی، ظاہر میئر صاحب کو چاہیے تھا وہ کراچی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے اپنے نام سے FIR کٹواتے، انہوں نے صرف جو ایک متعلقہ گھرانہ تھا اس کے نام سے FIR کٹوائی، اور اس میں بھی ان کو کہ الیکٹرک کو اتنے مارجنز دیے گئے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا اور کمزور مقدمہ بن جائے۔ تو یہ نمائشی اقدامات کر کے تاثر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ کے الیکٹرک جب پہلی مرتبہ بکا تھا تو MQM پوری طرح سے اس میں شامل تھی، اس لیے کہ وہ شہر کی بہتاج بادشاہ تھی اور 16 ارب روپے میں انہوں نے
اس شہر کو مشرف کے ساتھ اس کے اتنے بڑے ادارے کو بیچ دیا تھا۔ فیس بک، انسٹاگرام اور نمائشی تصاویر پوسٹ کرنے سے صفائی نہیں ہوتی۔ آج تینوں پارٹیاں ایک ساتھ مل کر شہر کی صفائی کے لیے کراچی کے عوام سے چندہ جمع کر رہی ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کے 2.5 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں کہ ان کے ٹویٹس کرنے سے جو ہے وہ صفائی ہو جائے گی۔ نالوں کو صاف کر رہے ہیں اور آبادیوں کے اندر وہ گند پھینک رہے ہیں۔ بھائی یہ صفائی ہوتی ہے؟ آپ نے تو تعفن پھیلا دیا، بیماریاں پھیلا دیں۔ آپ اگر صفائی کریں گے تو ہم ساتھ دیں گے نا آپ کا۔ آپ تو دکھاوا کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں اور ہم سے چندہ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو واقعی صفائی کرنی تھی تو وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں نا کہ وہ جو 162 ارب روپے تھے اس میں سے 2 ارب روپے دے دیں۔ یہ 2 کروڑ روپے بیل آؤٹ پیکیج تھا۔ بیل آؤٹ پیکیج ہوتا ہے نا ایک، کہ جس میں کہ الیکٹرک کے خلاف جب عوامی دباؤ پڑنا شروع ہوا تو کچھ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہیں صفائی کرنی تھی۔ کچھ لوگوں نے 2 کروڑ روپے دے دیے، کچھ لوگوں نے صفائی کرنے والوں نے 2 کروڑ روپے دینے والے کی تعریف کر دی اور 40 قتل ایک طرف رہ گئے۔ تو یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اربوں کھربوں روپے لوٹنے والے اگر 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں کسی خاص وقت کے اوپر تو لینے والوں کو بھی سلام اور دینے والوں کو بھی سلام۔